أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مسائل حج اور ان سے متعلق مباحث چل رہے تھے، تو احرام باندھنے سے پہلے کی چند چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ تو احرام باندھتے ہوئے انسان کو دو چیزیں کرنی ہوں گی۔ یہ شخص حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھتے ہوئے اسے دو چیزیں کرنی ہوں گی۔ پہلے نیت کرے گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو بزبان زد عام ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال ان کی قیمت اور ان کا مدار نیت پر ہے محض۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اگر نیت معتبر ہے، نیت ٹھیک ہے تو عمل معتبر ہوگا۔ اور اگر نیت میں فطور ہے، اخلاص نہیں، دکھاوا ہے، تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا احرام باندھنے سے پہلے اخلاص سے نیت کرنی ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں عمرہ کرنے لگا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں حج کرنے آیا ہوں۔ اللہ اس میں لوگوں کو بتانا مقصود نہیں ہے کہ کتنے حج کیے، کتنا ایسا ہے ویسا ہوا، بالکل نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میری امت میں بعض لوگ نام اور شہرت کی غرض سے حج کریں گے کہ فلاں نے اتنے حج کیے تو میں نے اتنے کیے۔ عمل ضائع کرنے والی بات ہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ اللہ میری کوئی چاہت نہیں، تیرا حکم پورا کرتے ہوئے میں حج کر رہا ہوں، میں حج کر رہی ہوں، احرام باندھ رہا ہوں، احرام کی نیت کرنے والی ہوں۔ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور پھر تلبیہ کہنا، اور تلبیہ کے معنی، تلبیہ کے الفاظ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے خاص الفاظ لبیک کہنا۔ چنانچہ امام مسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا کہ احل بالتوحید، کہ نبی علیہ السلام نے تلبیہ میں توحید کے کلمات آپ علیہ السلام نے آپ کی زبان سے، مبارک زبان سے جاری ہوئے، صحابہ نے سنے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرے حکم پر میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، تیری مرضی اور تیرا حکم تھا کہ حج کے لیے آؤں، اللہ میں حاضر ہوں۔ لا شریک لک، اللہ تو اکیلا تنہا تنہا میرا رب، میرا مالک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ بے شک ساری تعریفیں اور ہر طرح کی نعمتوں کا مستحق اور نعمتیں دینے والا، منعم حقیقی، انعام کرنے والا وہ صرف تو ہے۔ کائنات میں حکم فیصلہ تیرا چلتا ہے۔ لا شریک لک، اللہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ تو ان الفاظ کو دہرائے گا۔ حضرت امام بخاری نے اور امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس سے آگے یہ بھی نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر یزید فیہا، یہ کلمات
تو کہتے ہی تھے، ان کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، کہ اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک ہر طرح کی سعادت مندی اللہ تیری جانب سے ہے، ہر طرح کی خیر وہ اللہ تیری ہی جانب سے ہے، ہر طرح کی رغبت اور توجہ اور رجوع اللہ تیری جانب ہے، اللہ میرا عمل ہر عمل تیری جانب لوٹے گا، تو اللہ اس عمل کو خلوص سے قبول فرما۔ اب یہ تلبیہ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ تلبیہ کب پڑھیں؟ تو اس میں آپ اپنی سہولت کو دیکھ لیں، جب احرام کی چادریں باندھ رہے ہوں تو بہتر تو ہے کہ اسی ٹائم میں تلبیہ پڑھ لیں، بورڈنگ ہو چکی ہو، جہاز کی ٹکٹ آپ کی کلیئر ہو گئی ہو، بیٹھ گئے ہوں آپ سیٹ پر، کنفرم ہو، تو آپ کو ٹکٹیں مل گئی ہوں، سیٹ نمبر مل گیا ہو، ایئرپورٹ پر ہی ہوں، چاہے آپ اسلام آباد کے اور جدہ فلائٹ جا رہی ہو، تو آپ وہیں پر احرام گھر سے باندھ کر نکلا، اچھی بات۔ اور اگر وہاں احرام وہاں پر جا کر ایئرپورٹ پر دیتے ہیں تو اس وقت باندھ لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر اس ٹائم میں مکروہ وقت نہ ہو، جس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنے کا وقت ہو تو نفل پڑھیں، جیسے حضور سے ہم نے بیان کیا، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو مکروہ وقت ہے تو بالکل نفل نہ پڑھیں، اس وقت میں صرف تلبیہ پڑھیں۔ تو لہٰذا اسی وقت میں اسی مجلس میں تلبیہ کہہ لیں، اور اگر چاہیں تو جہاز میں بیٹھ کر کہہ لیں، اور جب جہاز اڑ جائے تب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میقات سے پہلے پہلے ہر حال میں تلبیہ کہنا لازمی ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلی نشست میں بیان کر دی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ نفل نماز کی جگہ یا اس کے قریب ہی تلبیہ کہا، تو اس وجہ سے کہ آپ تو میقات پر تھے، ذوالحلیفہ سے آپ نے سفر کیا تو آپ نے کر لیا، آپ علیہ السلام کے لیے تو احرام اور تلبیہ کے بغیر اس سے تجاوز کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو اگر ہم بھی اسی وقت میں کر لیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ موافقت ہو جائے گی، تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام ہو اور تلبیہ کے الفاظ کو بار بار کہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ایسی فضیلت ہے، ما من مسلم یلبی، جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے، الا لبى ما عن یمینہ وشمالہ، اور اس کے دائیں اور بائیں، ہاں جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں، سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، حتی تنقطع الارض من ہاہنا، کہ یہاں تک کہ زمین دائیں جانب اور بائیں جانب ختم ہو جائے، ان ساری مخلوق اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے۔ اس لیے تلبیہ کا اہتمام کرنا ہے، احرام کی حالت میں افضل ترین عمل تلبیہ کرنا ہے، اور یہ بار بار تلبیہ پڑھنا احرام کی پابندی کے بعد، جب احرام کی پابندیوں میں آ گئے تو افضل ترین ذکر اس حالت میں تلبیہ پڑھنا ہے، مختلف حالات میں تلبیہ پڑھنا ہے، صبح میں، شام میں، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے، اندر آتے، لوگوں سے ملاقات اور لوگوں سے رخصت ہوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے ہوئے، نشیب میں اترتے ہوئے، ہر حال میں تلبیہ پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب اور اس کی تاکید ہے۔ ہاں فرض نماز جب پڑھ لی جائے اور نفل نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے تلبیہ میں تھوڑی سی آواز کو بلند کرنا سنت ہے، لیکن اتنی نہیں جس سے خود کو یا دیگر نمازیوں کو یا سونے والوں کو تکلیف ہو، اس سے بچنا ہے۔ لیکن بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت صاحب ابن خلاد سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے، فامرنی، انہوں نے مجھے بتایا، ان آمر اصحابی، میں اپنے صحابہ کو حکم دوں، ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال والتلبیہ، کہ صحابہ جو احرام کی حالت میں ہیں وہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے۔